نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو انتہائی جمیل اور خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ سورہ 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، اور پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر تمام مخلوقات میں سے حیوانوں میں سے انسان کو ممتاز کرنے کے لیے لباس جیسی عظیم اور خوبصورت نعمت عطا فرمائی۔ یہ لباس اللہ کی وہ نعمت ہے جو انسان کو ساری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، جو انسان کو حیوانوں سے جدا کرتی ہے، اور انسان کے سب سے ازلی دشمن شیطان نے انسان پر سب سے پہلا جو وار کیا، وہ وار بھی اس انسان سے اللہ کی اس عظیم نعمت کو چھیننے کی صورت میں تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت میں رہ رہے تھے تو شیطان نے قسمیں کھا کر ان کو اس طرف راغب کیا کہ اس درخت کا پھل آپ کھا لیجئے، یہ یقیناً آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو سب سے پہلا اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ لباس جیسی عظیم نعمت اللہ نے ان سے چھین لی، اور ان کا جو پہلا ریئیکٹ تھا اس کے جواب میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے درختوں کے پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو گویا سب سے پہلا وار شیطان کا وہ انسان کو بغیر لباس کے اس کی اس زینت اور نعمت کا چھیننا ہے۔ قرآن کریم کے 8ویں سپارے کی سورہ اعراف، اگر ہم اس سورہ مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے انسان کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ 11ویں آیت میں انسان کی 3 عظمتیں بیان فرمائی۔ پہلی عظمت تو یہ بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں سے یہ وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یعنی انسان کی تخلیق کی نسبت رب کائنات نے اپنی جانب کی کہ انسان کی تخلیق میں نے خود کی ہے۔ اور دوسرا سٹیپ اس کا یہ کہ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے انسان کو اس کے اندر روح کو پھونکا اور اس کو مزین کیا۔ اور تیسرا سٹیپ انسان کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ 3 سٹیپ ہیں جو انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں ان تینوں مراحل کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد تذکرہ یہ کیا کہ سارے فرشتوں نے جب انسان کو سجدہ کیا
ایک ابلیس لعین ایسا تھا کہ جس نے اللہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس انکار کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا۔ تو قرآن کریم کا یہ وہ پارہ، یہ وہ مقام ہے جو ابلیس اور اللہ کے مکالمے کا تذکرہ بھی کرتا ہے، کہ جب ابلیس اور شیطان کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ قرآن میں ارشاد ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت عطا کر دیجئے، اور قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں قیامت تک مہلت ہے۔ اس مہلت میں وہ کیا کرے گا؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی انسانوں کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ان کے راستے میں بیٹھا رہوں گا اور ان کو ان کے رب سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تو گویا قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا اللہ کے سامنے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے پھر اسے قیامت تک مہلت بھی عطا کر رکھی ہے۔ اور پھر اسی پارے میں اللہ رب العزت نے عجیب اسلوب اختیار فرمایا جو پورے قرآن میں ہمیں کہیں اور نہیں ملتا، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یا بنی آدم کا خوبصورت خطاب عطا فرمایا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو یا بنی آدم کہہ کر خطاب فرمایا۔ آئیے ہم ان 4 مقامات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ خوبصورت خطاب ارشاد فرما کر اللہ اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، اس میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اور دوسرا اس سے اگلی آیت میں خطاب فرمایا، آیت نمبر 26، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور چوتھا خطاب آیت نمبر 35 میں ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ یہ 4 خطاب اللہ نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمائے۔ مفسرین نے یہاں نقطہ یہ لکھا ہے کہ ان 4 خطابات میں سے 3 خطاب جو اللہ نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمائے، ان 3 مقامات پر اللہ نے لباس کی نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لباس ہم نے تمہیں عطا کیا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے زینت ہے، یہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، یہ اللہ نے تمہارے ستر کو ڈھانپنے کے لیے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا اور اللہ کی اس نعمت کو پہچاننا یہ انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ اور پھر یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ جہاں انسان کو
باقی نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، وہیں اس لباس جیسی نعمت سے بھی انسان کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر انسان کو شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ جس طرح شیطان نے تمہارے آباء و اجداد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان کو لباس جیسی نعمت سے محروم کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی اس عظیم نعمت سے محروم کر دے۔ اس لیے ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، اور شیطان کے کسی بہکاوے میں مت آنا۔ اور پھر تیسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو، عبادت کا ارادہ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے لباس اور اپنی زینت کو اختیار کر لو، اپنے جسم کو ڈھانپ لو، اور اس حالت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ اللہ کو بھی تمہارے لباس اور تمہاری زینت پہ رشک آئے۔ تو ان تین مقامات پر انسان کو لباس کی طرف متوجہ کیا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورا مغربی میڈیا یا اس وقت جو پوری دنیا میں ایک فیشن متعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ لباس کو اس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی جو نئے فیشن دنیا میں رواج پائے جا رہے ہیں، ان میں یہ ہے کہ انسان کو اس لباس جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا جائے۔ جو شیطان نے روز اول سے ہتھ کنڈا اختیار کیا، آج بھی وہی ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں کہ انسان کے جسم سے لباس کو اتروا دیا جائے، لباس کو دور کر دیا جائے، اور چاہے وہ نوجوان ہو، مرد ہو یا عورت، اس کے جسم سے لباس کو مختصر کر کے اس کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھی وہ اس چال کے اندر اور شیطان کے اس ہتھکنڈے کے اندر بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ یہ ہماری بحیثیت قوم ایک بدقسمتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے، کہ شیطان تمہیں اللہ کی اس نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں لباس کی صورت میں جو زینت عطا فرمائی، تم اس زینت کا تحفظ کرو، اس زینت کو اپنے لیے اعزاز سمجھو، اس زینت کو اللہ کی نعمت سمجھو، اسی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں بارہا اور متعدد مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرب قیامت لباس کا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ خواتین کے لباس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہنا ہوا ہوگا اور اس کے باوجود ان کے جسم کے سطر کا وہ کام نہیں دے گا۔ لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم کو ڈھانپے، انسان کے سطر کے کام آئے، یہ لباس کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور پھر لباس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ لباس وہ انسان کے لیے زیب و زینت کا باعث ہو، انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرے، انسان کے حسن میں نکھار لائے، یہ لباس کا بنیادی تقاضا ہے۔ صحاح ستہ میں ایک معتبر کتاب مسلم شریف میں کتاب اللباس والزینہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جو میں نہیں دیکھ پایا۔ ان میں سے ایک قسم وہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ خواتین ہوں گی
کہ جو لباس تو پہنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، اور آپ نے فرمایا وہ سیدھی راہ سے بہکانے والی ہوں گی اور خود بھی بہکنے والی ہوں گی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ بختی اونٹ کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی خواتین نہ تو جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے بھی انسان کو سونگھی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اشارہ فرما دیا کہ وہ خواتین جو لباس اتنا تنگ پہنتی ہیں یا لباس اتنا باریک پہنتی ہیں کہ جس سے اس کے جسم کی جھلک نظر آئے یا ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر آئیں، تو وہ دراصل لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آنے والی خواتین ہیں۔ اور اس حدیث میں ان کے لیے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی گئی کہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ہندہ بنت حارث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کہ کتنی ایسی دنیا میں لباس پہننے والی خواتین ہیں کہ جو آخرت میں لباس سے محروم ہوں گی۔ یعنی وہ خواتین جو دنیا میں لباس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا لحاظ نہیں رکھتی، اسلام کی دی ہوئی ہدایات پر عمل پیرا نہیں ہوتی، ایسی خواتین کو لباس پہننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کو سزا یہ ملے گی کہ آخرت میں جب میدان حشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر ان سے لباس جیسی عظیم نعمت چھین لی جائے گی۔ طبرانی نے بسند صحیح ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں وہ ننگی ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، یعنی انہوں نے سر پر ایسا جوڑا باندھا ہوگا کہ جو بختی اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آئے گا۔ پھر ارشاد آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، اس لیے کہ وہ ملعونات خواتین ہیں، یعنی ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو اس طرح کا انداز اختیار کرتی ہیں۔ اور کئی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسی چیز پہننے سے منع فرمایا کہ جس کی جھنکار اور جس کی آواز انسان کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ بعض محدثین نے بختی اونٹ کی چال سے عورت کا یوں مٹک مٹک کر چلنا مراد لیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج ہم جس کو بطور فیشن کیٹ واک کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اسے سخت مذمت کی نظر سے دیکھا گیا اور بختی اونٹ کی چال کی طرح کہا گیا، اور اس کو قیامت کی علامت اور نشانی بتایا گیا۔ تو کہیں ہم نادانی اور ناسمجھی میں اپنے ان فیشن کو اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے
اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہم لباس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں لباس کے حوالے سے 3 شرائط ملتی ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جن میں یہ 3 شرائط پائی جائیں۔ ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کا رنگ یا جھلک نظر آئے، اتنا باریک اور پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جسم کا رنگ اور جھلک نظر آئے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ اور اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے انسانی جسم کے نشیب و فراز اور انسان کے جسم کی جھلک نظر آئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان کا لباس اتنا مختصر نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر خواتین کے لیے، کہ جس سے ان کی پنڈلیاں، ان کی گردن، ان کا سینہ، ان کے بازو اور اس طرح جسم کے دیگر اعضاء ظاہر ہوتے ہوں۔ یہ 3 بنیادی شرائط ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ملتی ہیں کہ ان 3 شرائط پر اگر کوئی لباس پورا اترتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیشن یا کوئی ایسا طریقہ کار جو ان شرائط پر پورا نہیں اترتا، وہ یقیناً اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے انتہائی باریک لباس پہنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمان خواتین ہو تو یہ لباس مسلمان خواتین کا نہیں ہے، اور اگر تم کافر ہو تو تمہارے لیے اس لباس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ تو گویا اس روایت سے بھی ہمیں واضح طور پر یہ میسج ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ باریک، تنگ، چست لباس پہننا یہ مسلمان کا خاصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج کل ایک اور فیشن یہ چل نکلا ہے کہ مرد وہ عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، اور اس کو فیشن کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ اگر ہم قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث میں ہمیں اس جانب بھی رہنمائی ملتی ہے۔ ایسے طرز عمل کی سختی سے مذمت کی گئی اور ایسے مردوں اور عورتوں کی سختی سے ان کی مذمت کی گئی کہ جو مرد عورت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے یا عورت مرد کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو مردوں کو عورتوں جیسا لباس پہننا اور عورتوں کے لیے مردوں جیسا لباس پہننا یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اور پھر ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فیشن میں جا کر غیر قوموں کا لباس اپنے معاشرے میں لے آتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں بھی احادیث میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں ان کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے وارننگ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نت نئے فیشن اختیار کرتے ہوئے کافر قوم کے
اور ان کی تہذیب کو اپنانے والے ہو جائیں، اور کہیں خدا نخواستہ ایسا ہو کہ قیامت میں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ ہماری نوجوان قوم کو، ہمارے نوجوانوں، مردوں اور عورتوں کو خاص طور پر اس حوالے سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمیں لباس کے حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں لباس کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور میں مغربی میڈیا اور اس کی طرف سے چلائی جانے والی خاص مہم اور نت نئے فیشنوں اور رواج کا جائزہ لیں تو ہمیں بخوبی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن اور حدیث میں لباس کے حوالے سے اتنی تاکید کیوں کی گئی، لباس کے حوالے سے یوں تکرار کیوں کیا گیا کہ بار بار یا بنی آدم کا خطاب دے کر انسانوں کو اور اپنے بندوں کو سمجھایا گیا کہ یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، یہ لباس اللہ کا عطیہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جتنی احادیث، جتنی روایات اور جتنی قرآن کریم کی آیات پڑھی گئی، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے میسج ہے کہ ہم لباس کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے لباس کو اختیار کریں، زینت کو اختیار کریں، اور فیشن کو اور وہ سارے کے ساری چیزیں جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہوں، جو ہمارے مذہب سے ٹکراؤ رکھتی ہوں، ہم ہرگز ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لباس کے معاملے میں اور سارے معاملات میں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔